بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، اڈیالہ جیل میں علی محمد خان نے عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑنے کے حوالے سے حکومت نے عمران خان کے خلاف بھرپور کمپین چلائی ہے، لیکن انہوں کو کچھ حاصل نہیں ہوا اور ناکامی اور نامرادی ان کا مقدر بنی ہے۔ عمران خان کو پاکستان میں یہودی ایجنٹ کہتے ہیں اور باہر ملک جا کر عمران خان کو پکا مسلمان طالبان خان کہتے ہیں۔ ان کا ایک موقف نہیں، ہم اپنا موقف بدلتے رہتے ہیں۔ آئیے گفتگو ملاحظہ کیجیے۔ سمجھنا ہو، کیونکہ وہ ان کو نہیں پتا عشق رسول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہمارے ملک میں جو لوگ گارڈین کے اس مضمون کو لے کے عمران خان پہ تنقید کر رہے ہیں، وہ شاید پورے مضمون کو ہی نہیں پڑھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے عاشق رسول ہے، اس کے مضبوط سٹینڈ کو لے کے وہ لوگ ان پہ تنقید کر رہے ہیں۔ وہ تو تنقید کر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ کو عمران خان کی بغض عمران میں آپ اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ ایک عاشق رسول کے اس اتنے بڑے فعل کو آپ اس پہ جو ہے اس کو سیاست کی نظر کر رہے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ تو عمران خان صاحب کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے کہ انہوں نے ملعون اور گستاخ رسول سلمان رشدی، جو اس زمین پہ ایک کریہ ایک بدبخت شخص ہے، اس سے ملنے، اس کے ساتھ ایک چھت شیئر کرنے سے انکار کیا تھا۔ اسی وجہ سے تو تمام عاشق رسول عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا نہیں، مجھے یہ بتا دیں، اس سے پہلے عمران خان کو ہمیشہ یہودی ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آج ایسا وقت آ گیا کہ پکا مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اصل میں یہ لوگ کرتے کیا ہیں، پاکستان کے اندر جب ہوتے ہیں تو پاکستان کے اندر عمران خان کے خلاف کہتے تھے جناب یہودی ایجنٹ ہے، بڑا لبرل ہے، آزاد خیال ہے۔ جب باہر جاتے ہیں ادھر کہتے ہیں یہ طالبان خان ہے۔ اصل میں عمران خان ایک عاشق رسول ہے جو مدینہ منورہ پیدل اتر کے اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، اور میں کہتا ہوں یہ کام اللہ ہر کسی سے نہیں لیتا۔ دیکھیں، جو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو حفاظت ختم نبوت ہے نا، یہ کام اللہ ہر کسی سے نہیں لیتا۔ بطور وزیر اعظم جو اسی یونائٹڈ نیشنز میں اللہ پاک نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام لیا ہے، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ شاید ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ کتنا قیمتی شخص اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کی شکل میں دیا ہوا ہے۔ آخری سوال، علیمہ خان نے گزشتہ 2 دن پہلے رات کو ایک ٹویٹ کی تھی نقل و حمل کے حوالے سے کہ یہاں کچھ گاڑیاں اندر گئی ہیں اڈیالہ جیل میں، تو یہ کیا چل رہا ہے؟ کیا چل رہا تھا؟ کیا عمران خان اور اس کے علاوہ اڈیالہ کا سارا عملہ چینج ہو گیا؟ کیا وجہ ہوگی؟ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ ہر ہفتے، ہر دوسرے تیسرے دن اڈیالہ میں سے اس طرح کی خبریں آتی ہیں، حملہ چینج ہو جاتا ہے، لوگ چینج ہو جاتے ہیں۔ بلکہ خان صاحب نے ایک دفعہ خود ہی اندر ہمیں یہ بات کی کہ سامنے جو پولیس والا بیٹھا ہوتا ہے اس کو بھی مجھ سے دور کیا گیا تاکہ میں کسی سے بات نہ کر سکوں۔ کیا یہ کرنے والے کام ہیں؟ کیا ملک اس چیز سے آگے جائیں گے جو اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسائل کا حل ان چیزوں میں نہیں ہے۔ یہ بچکانہ حرکتیں چھوڑیں، یہ انتقام پہ مبنی سیاست چھوڑیں۔ آپ اس آدمی سے بات کریں، اس کو باہر لے کے آئیں۔ پاکستان کے مسائل کے حل کی کنجی ایک شخص کی جیب میں ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ عمران خان۔ خان صاحب ہمیشہ کی طرح مضبوط ہیں۔ ان کا بیہیویئر تو جیسے وہ ڈے فرسٹ کو جیسے باہر تھے ایسے ہی وہ جیل کے اندر ہیں، تو ان کے بیہیویئر کے اندر کوئی تبدیلی کوئی ایسی نہیں ہے، تو وہ اپنی جگہ مضبوط کھڑے ہیں۔ اچھا یہ بتا دیں، چانسلر کے الیکشن کے حوالے سے کیا عمران خان سے کوئی بات ہوئی؟ پہلے یہ کہا جاتا تھا یہ یہودی ایجنٹ ہے، پکا مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کیا یہ بات ان کے علم میں جیسے آئی تو یہ بات ہوئی ہے اس حوالے سے ڈسکشن، تو یہ ان کے لیے بڑا وہ انہوں نے اس کو بڑا وہ حیران ہوتے ہیں اس بات پہ کہ کیسے لوگ ہیں پہلے ایک موقف لیتے ہیں پھر دوسرا لے لیتے ہیں، تو اس بات کو خان صاحب کا کیا موقف ہے یہ چانسلر کے الیکشن کے حوالے سے یا کمپین کے؟ دیکھیں یہ پاکستان کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں یہ پاکستان کے لیے بڑا اعزاز کی بات ہے، ایک آنر کی بات ہے، اور یہ پوری قوم کے لیے اور بلکہ پورے انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر ہے، یہ سب کے لیے بڑے آنر کی بات ہے۔ ایون کہ جو اگر آپ انڈیا کا میڈیا دیکھیں تو وہ بھی اس چیز میں کہتا ہے کہ یہ ایشیا کے لیے بڑا اعزاز کی بات ہے، سوائے ہمارے نیشنل میڈیا کی۔ یہ جو آرٹیکل چھپوائے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف، اور ایون یہ کہا گیا کہ سلمان رشدی کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا تھا، اس پہ کہ آپ کیا دیکھیں، اب جو آرٹیکل ہے اس نے عمران خان کے ایمان پہ مہر ثابت کی ہے۔ جو کل کہتے تھے کہ یہودی ایجنٹ کا ایک لیبل لگانے کی کوشش کرتے تھے، آج انہوں نے خود ہی مسلمان ہونے کا وہ سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ اس سے زیادہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو سچا محب رسول ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں ہوگی، وہ سلمان رشدی کے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ یہ بات تو آپ ہمارے مخالفین کہہ رہے ہیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ میڈیا والوں سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں، آج انہوں نے آج انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، میڈیا نے آج وہ سامنے بالکل آئے ہوں اور بات کی ہے، تو اس طرح آج ایسا کس طرح نہیں تھی۔ دیکھیں
वो मीडिया खुद रिपोर्ट कर देगा जो उन्होंने रिपोर्टिंग की। मैं वहाँ मौजूद नहीं था क्योंकि मैं आगे रोस्तम पे मौजूद था। जी जी, तब्दील हो गया, जेल का सारा स्टाफ चेंज हो गया। बहुत शुक्रिया।